بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے ذریعہ نسل انسانی کو فروغ بخشا۔ جب حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر اتار دیے گئے تو دھیرے دھیرے نسل انسانی پروان چڑھنے لگی۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا جنت سے سب سے پہلے دنیا میں کہاں اور کس ملک میں تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک علاقہ سراندیپ پہاڑ پر اترے۔ یہ پہاڑ ابھی سری لنکا میں ہے۔ سری لنکا پہلے ہندوستان کا ہی ایک حصہ تھا، اس لیے کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا قدم ہندوستان میں رکھا۔ گویا دنیا کے سب سے پہلے انسان کا قدم اگر کسی زمین پر پڑا ہے تو اسے ہندوستان کہتے ہیں۔ ادھر حضرت حوا جدہ میں اتری۔ چونکہ عربی زبان میں جدہ کا مطلب دادی اور نانی ہوتا ہے، اس لیے جہاں سارے انسانوں کی دادی حضرت حوا اتریں اسے جدہ کہا جاتا ہے۔ پھر دونوں کی ملاقات تقریباً 300 سال بعد میدان عرفات میں ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں، جو عربی میں پہچاننے کا معنی دیتا ہے۔ دوستوں، میدان عرفات ہی وہ میدان ہے جس میں حاجی لوگ 9ویں ذی الحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان ٹھہرتے ہیں۔ وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے، جس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ میدان عرفات میں ملاقات کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 20 یا 40 مرتبہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، یعنی ایک میل اور ایک فیمیل۔ چونکہ ان سب بچوں کی ماں ایک ہی عورت حضرت حوا تھیں، دیکھا جائے تو سب آپس میں بھائی بہن ہوئے، مگر انسانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسے مختلف ماں باپ کے بچوں کا حکم ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ چونکہ اس وقت انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت حوا کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام قابیل تھا اور لڑکی کا نام اقلیمہ، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر کچھ ایام بعد ایک اور لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام لیودا تھا، جو کہ کچھ کم خوبصورت تھی۔ اب قاعدے اور قانون کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا حابیل، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا قابیل سے نکاح کرنا چاہا، تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی رب کا قانون یہی ہے کہ جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تیری بہن ہے اور بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قابیل اپنے باپ آدم علیہ السلام سے کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے کہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے قانون بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، تو ایک کام کرو، تم اور تمہارا بھائی حابیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرمائے گا اقلیمہ سے اسی کا نکاح ہوگا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کی مقبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کی شے یعنی چیز کو کھا لیتی۔
حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر قرآن پاک کے 6 پارے میں کچھ اس طرح سے مذکور ہے: اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں یعنی حابیل اور قابیل نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے گیہوں کا ڈھیر قربانی کے لیے پیش کیا جبکہ حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ آئی اور حابیل کی قربانی بکری کو لے لیا اور قابیل کی قربانی گیہوں کو چھوڑ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی ہے اور اقلیمہ سے اب اسی کا نکاح ہوگا۔ اب کیا تھا؟ قابیل اپنے بھائی سے حسد اور جلن میں کڑھنے لگا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے پوچھا کیوں بھائی؟ قابیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول فرما لی ہے اور میری رد فرما دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیمہ سے تیرا نکاح ہوگا، اس میں میری بے عزتی ہے۔ حابیل نے کہا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقی اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو بھی پرہیزگار ہوتا، رب سے ڈرتا، اس کے قانون کو مانتا تو تیری بھی قربانی مقبول ہوتی۔ یہ خود تیرے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے خون خرابے کی شروعات ہو جبکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہوں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ زمین میں فساد نہیں مچاتا۔ آخر کار قابیل نفس کے جال میں پھنس گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور فرشتوں کے اس قول کو ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، کیا تو ایسے لوگوں کو زمین پر پیدا فرمائے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے؟ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا مگر لاش کو لے کر پریشان ہو گیا کہ لاش ٹھکانے کیسے لگائے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، یہ آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور زمین کھود کر کوے کی لاش چھپا دی۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہائے افسوس، میں کتنا بے وقوف ہوں کہ کوا بھی مجھ سے ہوشیار ہے، اسے لاش چھپانا آتا ہے مگر مجھے نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعہ قابیل کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ دوستوں، اس طرح سے قابیل وہ پہلا شخص بن گیا جس نے کسی انسان کو قتل کیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، اس قتل کا گناہ قتل کرنے والوں کو تو ملے گا ہی ساتھ بغیر کسی کمی کے قابیل کے کھاتے میں بھی اتنے گناہ لکھے جائیں گے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء۔ یعنی جو شخص اسلام میں اچھی بات کا ایجاد کرے پھر لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا سب عمل کرنے والوں کو ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور جو اسلام میں بری بات نکالے، بری بات کا رواج قائم کرے اور لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو تمام عمل کرنے والوں کے برابر گناہ اس پر لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کا گناہ کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا
کہ قابیل نے قتل جیسے عظیم جرم کی شروعات کی، اس لیے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس حدیث پاک کی روشنی میں قاتل کے گناہ کے ساتھ بغیر کسی کمی کے قابیل کو بھی گناہ ملے گا۔ دوستوں، بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا یا قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ یاد رکھنے کے لیے کہ کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ قاتل کے شروع میں بھی قاف ہے اور قابیل کے شروع میں بھی قاف ہے۔ اسی سے آپ اسی پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ جس کے شروع میں قاف ہے وہی قاتل ہے اور جس کے شروع میں قاف نہیں ہے وہ مقتول ہے۔